انہوں نے ماس ہے اپنی ایک سسٹر ان لا کے علاوہ ٹھیک ہے. کسی بھی شخص کو 6,000 اسامیاں خالی رہیں انہوں نے نہیں نوازا کسی کو. اچھا. اب لفظ نوازنے یا نہ نوازنے نہیں، وہاں اگر قابل لوگ بٹھا دیے جاتے تو شاید نتائج مختلف ہوتے، لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ نتائج کیوں مختلف ہوتے، یہ تو قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا. واللہ بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، یہ اسی طرح دیگر گوں رہیں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف شکوہ کری ہے، یا یہ بہتر ہو جائیں گے؟ 74 سال سے چل رہے ہیں، اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اللہ آگے بھی فیصلہ. ایسے ہی چلیں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جی جی. 2025 میں ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ میں چکا. آپ کی اس سوال کی طرف آؤں گا، لیکن میں نے اسے تھوڑا یہ پولیٹیکل پرسنالٹی سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر ٹھیک ڈبیٹ ہو کے لیے میں نے اسے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے بھی بڑے سارے سوال ہیں. آپ نے کافی عرصے سے آپ کہتے آ رہے ہیں ٹھیک. کہ جی مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مریم نواز ایک سکسیسفل وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئی ہیں؟ کوئی ہوں دوسری گی؟ رائے نہیں. بالکل ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. کامیاب ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا آپ نے مریم نواز کا ہاتھ دیکھا ویسے؟ جی ان کے ہاتھ پر میں بہت بحث کر چکا اچھا، ہوں. یہ والے وہ جو ان کے 3 دل انگلیاں دبا اکٹھے کی ایک کر کے. لکیر، وہ اچھا ساری بڑی بحث. ملک صاحب، مریم نواز کو اب وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا جب آپ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں نا، تو دوسری جگہ پہ تھوڑے سے اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے. اس لیے یہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ جن 2 پارٹیوں کا نام لیا تھا. اچھا، جن کی جو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت، یس جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یس. تو پھر وہ کہتے ہیں ساڈے منڈے نوں ہی بناؤ. ہن منڈے دے اپنے نصیب نے، کڑی دے اپنے نصیب نے. لیکن یہ یاد رہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہیں. یہ بریکنگ نیوز بھی ہے اور نیوز بھی ہے. واللہ عالم بالصواب. تو کون پہلے بنے گا ان میں سے، مریم یا بلاول؟ اچھا یہ میں نے بلاول کے ہاتھ نہیں دیکھے، اس پر پھر پہ رکھتے ہیں. اچھا یہ ہاتھ دیکھنے کے بعد ویسے آپ کی انسٹنکٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں جعلی کام کرتا ہی نہیں اچھا جب تک پوری تسلی نہ کر لوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تھی جو مس ہوگی عمران خان کی، جب ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں عمران خان کے بچوں نے ایک انٹرویو دیا، اور وہ پہلی دفعہ انٹائر کریئر آف مطلب انٹائر ان دا ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اس کے بچے کبھی سامنے نہیں آئے. پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا. شاید وہ پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا، پھر سچویشن یہ آئی کو وہ اس کو ڈیلے کیا گیا، بعد میں وہ انٹرویو پبلش کیا گیا. ان کے بچوں کا سامنے آنا آپ کے نزدیک کیسے آیا کہ وہ اپنے باپ کے اس کے لیے سامنے آئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تحریک چلنے والی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری کیا اثر آئی ہیں. اچھا. ان کے بچوں میں جو ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے نا وہ موجود نہیں. اچھا. اگر وہ باہر سے اچھے ایڈوائزر ہائر بھی کر لیتے ہیں تو انڈور میں انہیں وہ سپورٹر جو منسٹرز بھی بنتے ہیں اور حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے وہ امیدیں وابستہ رکھ کے اگر چلیں گے تو وہ میسر نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں چیزیں. اچھا. جا تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا کسی عملی سیاست میں حصہ لیں گے کیونکہ ان کا میرا والد خیال جیل ہے میں کہ اس طرح سے عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، نہ لیں گے جس طرح سے باقاعدگی سے دوسرے سیاستدانوں کی اولادیں لیتی ہیں. لیکن اگر سچویشن یہی رہے جس طرح ہے، جو بقول تحریک انصاف یا عمران خان کے کہ جی جب تک یہ آرمی چیف ہے تب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں، اور اب ان کا ٹینیور کتنا چلتا ہے، کہاں تک چلتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ آنا پڑے، کیونکہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیے یا اسلام آباد گئے، لیکن ناکامی کا سامنا ہوا. 26 نومبر والا ہم نے سب دیکھا.
تو اب عوام شاید نکلنا بھی نہیں چاہ رہی, گرمی بھی بہت ہے, اور جو اس ٹائم آرمی چیف ہمارے جنہوں نے سپہ سالار نے جس طرح بھارت کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کروایا ہے جس طرح, اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ, شاید عوام نکلے بھی نہ. تو اس عوام کو نکلنے کے لیے شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں, لایا جا سکتا ہے اور ان کو میدان میں اتارا جائے تاکہ یہ رہائی والا معاملہ آسان کیا جائے. پیچھے چلے جائے, ریورس کر لے اس ریل کو. یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جنہیں ہم لیڈران کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ جو 2 بار احتجاج کیا تو کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں, آدھے راستے سے نکل گئے, اسلام آباد پہنچتے غائب ہو تو گئے. تیسرے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. نہیں, ممکنہ طور پہ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں اس نے کہا جی جنید اکبر جو کے پی کے, جن کو اس کے لیے انہوں نے کے پی کے کا صدر لگایا کہ وہ عوام کو لے کے باہر آئیں گے. تو میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ثوابی میں جلسہ کرتے ہیں, سٹ ان دھرنا دیتے ہیں, 2 لاکھ بندے آ جائیں گے تو ہم لے کے اسلام آباد چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ 5 لاکھ بندہ ہو پھر دباؤ پڑے گا, اس طرح نہیں ہوگا. تو وہ 2-5 لاکھ ان بچوں کو لا کے نہیں نکالا جا سکتا. اچھا, اس طرح سے ہے, جب سیاسی تحریکیں آغاز کرتی ہیں نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس میں میکسیمم 2 لاکھ کی بات نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے, منیمم 10 بندوں سے شروع کیا جاتا ہے اور بس 10 کروڑ پہ ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں سر, یہ جو ہماری پاک بھارت جنگ چل رہی ہے, یہ ابھی عارضی طور پہ تو یوں لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور شاید یہاں پہ ختم ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ کچھ ایسا سوچے گا پاکستان کے ساتھ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہندو بنیے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات. لیکن دوسری بات کہ میں اس معاملے میں بے فکر ہوں کہ میرے بارڈروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے سپہ سالار جاگ رہے ہیں, لہٰذا کوئی فکر والی بات نہیں. اچھا, اگر ہو بھی اور کرے گا وہ, آپ کو یوں لگتا ہے؟ فکر والی بات نہیں, لیکن ہندو بنیے پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ادھر فلسطین والی سائڈ پہ چلے جائیں ہم, تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, ختم ہوتا نہیں نظر آ رہا؟ بڑے جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوا ہے, اور جس طرح اس بارے میں ہاں کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی, نہ کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی. تو ان کے لیے تو دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک کو غیبی مدد بھیج دے, اور وہاں جو بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہاں جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں, ان کی حفاظت فرما. آمین. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹرمپ صاحب اچانک جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں جا گئے ہیں, یہ کیا کہانی ہے آپ؟ کاروباری آدمی کبھی بھی کسی کی محبت میں نہیں جاگتا. اچھا, وہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے. اور یہاں آپ بھی جی سن لیجئے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری آدمی ہیں,